بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، استخارے کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی الحمدللہ گفتگو کی ہے، اور میرے خیال میں 2 یا 3 طریقہ کار استخارے کے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو چونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، ہمیں کوئی جواب نہیں آیا یا مزید کوئی عمل بتلا دیں، تو چونکہ ہمارے پاس مختلف اعمال ہوتے ہیں، مختلف مجرب اعمال ہمارے یعنی تجربے میں رہتے ہیں، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی موضوع پر مختلف اعمال میں آپ حضرات کو بتلاؤں، تاکہ جس کو جو سوٹ کرتا ہو یا جس کو جس میں آسانی ہو یا جس کو جو زیادہ یعنی جس پر طبیعت مطمئن ہو، وہ عمل وہ وظیفہ کر لے. تو اسی طرح استخارے کا ایک اور مجرب ترین عمل میں آج آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اور اس عمل کی سب سے جو اچھی بات ہے اس استخارے کی، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو خواب میں اتنا واضح طور پر اشارہ مل جائے گا، اتنا واضح طور پر وہ سارا اس کا یعنی میں کیا کہوں کہ منظرنامہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کسی معبر سے، کسی صاحب علم سے شاید آپ کو اس کی یعنی تعبیر نہ لینی پڑے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی نہ کوئی یعنی خواب تو آ جاتا ہے لیکن واضح نہیں ہوتا، وہ پھر آپ کو اس کی وضاحت کسی سے لینا پڑتی ہے. لیکن اس میں انشاءاللہ آپ کو جو بھی یعنی جواب آئے گا، چاہے وہ مثبت سائڈ سے آئے چاہے وہ منفی طرف سے آئے گا بہت وضاحت سے، یعنی بڑا میں کیا کہوں کہ کلیئر پکچر آپ کے سامنے ایک آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس میں ایک دعا ہے، وہ دعا آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر دکھا دی جائے گی. تھوڑی لمبی ہے تو آپ اس کی تصویر لے لیں تاکہ وہ آپ آرام سے اس کو دیکھ کر پڑھ سکیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے وہ دعا ایک مرتبہ پڑھ کر بغیر کسی سے بات کیے آپ نے سو جانا ہے. اور اس کے بعد یعنی جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو یا علیم یا خبیر اس کا ورد کرتے رہیں جب تک آپ کی آنکھ نہیں لگ جاتی. یعنی پہلے سونے کی جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد یا علیم یا خبیر پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی نیند یعنی آپ کو نیند آ جائے اور آپ کی آنکھیں نیند سے بند ہونا شروع ہو جائے. آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی استخارے یعنی خواب میں کوئی نہ کوئی آپ کو اشارہ، کوئی نہ کوئی جواب آپ کو مل جائے گا. اور ایک چیز کا اضافہ کر دوں، اگرچہ یہ بات یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور یعنی سونے لگیں گے تو دعا پڑھنے کے بعد بھی، دعا پڑھنے کے دوران بھی جو بھی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، اس کا پورا دھیان اپنے ذہن میں ہو، یعنی اس پر پوری توجہ ہو، اس کا پورا تصور ہو کہ میں کس مقصد کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں، وہ میرا مقصد کیا ہے، تو اس کو ذرا پوری طرح سے اپنے دھیان میں رکھ لیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خواب ایسا آتا ہے، فرض کر لیں آپ نے پڑھا یعنی دعا پڑھی آپ سو گئے، اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آیا ہے جس کا تعلق آپ کے اس استخارے سے یا جو بھی آپ کا میٹر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عام خواب ہے، مطلب کوئی رینڈم خواب ہے، تو اس کو آپ نے زبردستی اپنے ایک موضوع سے، اپنے استخارے سے ریلیٹ نہیں کرنا. مثلا آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میرا فلاں جگہ پہ رشتہ ہونے جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے یہ نہیں، لیکن خواب آپ کو کسی اور حوالے سے آیا ہے. خواب کا جو سارا جو موضوع تھا یا خواب کا منظرنامہ تھا، اس کا اس استخارے سے یا اس رشتے سے یا سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ ویسے ایک خواب ہو سکتا ہے جس طرح ایک زندہ انسان کو کوئی بھی خواب آتا ہے. آج ایک خواب آیا، کل کوئی آیا، پرسوں کوئی آیا، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں اس کی تعبیر آپ ضرور لے لیں کسی مخلص اور علمی شخصیت سے، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو دوسرا یہ کہ جب تک آپ کو کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا اس استخارے کو آپ جاری رکھیں. یعنی اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 2 دن کریں، 3 دن کریں، 7 دن کریں، 4 دن کریں. جب تک آپ کو کوئی واضح طور پر اشارہ نہیں ملتا جس سے آپ کو یہ ایک اندازہ ہو جائے کہ بھئی جو میں نے یعنی جس مقصد کے لیے کیا ہے اس میں مجھے یعنی جو اشارہ ملا ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، جب تک وہ اشارہ نہ مل جائے تب تک اس استخارے کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو رہنمائی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر، ہر زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر
اپنی طرف متوجہ ہونے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله